خالد محمود صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کا جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اس بارے میں سر آپ کی کیا قانونی رائے ہے؟ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس پہ بالکل کوئی حیرانی، پریشانی یا کوئی اضطراب ہونا چاہیے یا اسے کوئی بڑا ریلیف سمجھا جانا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی ذات ہی سے ہم قانونی زبان میں شارٹ سینٹنس کہتے ہیں، اور یہ 426 CRPC کی ایک پروویژن ہے۔ اس کے تحت انہوں نے اپنی مین اپیل کے ساتھ موو کر رکھی تھی۔ ٹیمپرری انہیں ریلیف چاہیے تھا کہ ٹل دی فائنل ڈسپوزل آف دی اپیل، یہ جو مین اپیل ہے، آئی مے بی ریلیزڈ آن بیل، ٹھیک ہے، میری سزا کو سسپینڈ کرتے ہوئے مجھے رہا کیا جائے۔ تو اس پہ یہ فیصلہ آیا۔ اب اس میں یہ ذہن میں رہے کہ ان کی جو مین اپیل ہے دیٹ از اسٹل پینڈنگ، اور یہ جو 426 کی پٹیشن ہوتی ہے، اس میں کیس کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا جاتا، کیس کے میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، ایویڈنس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اس میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تو ہوتی ہے لیکن ڈیپر اپریسیشن کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ اپیل کو ڈسکس کر لیں، اس کی ایویڈنس کو ڈسکس کر لیں، تو پھر سمجھیں کہ آپ مین ریلیف دے رہے ہیں اور آپ اپیل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ کسی ایسے کیس میں جس میں زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال ہو اور جس کی اپیل کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر ہوتا ہوا ممکن نظر نہ آئے، تو اس میں ایکیوزڈ کو بیل پہ رہا کیا جانا چاہیے۔ صحیح، لیکن راجہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈسکس، تو جو پروسیجر ہمیں نظر آیا اس پر پروسیجرل جو ٹرائل کورٹ تھا وہی ڈسکس ہوتا ہوا نظر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ یہ غلط طریقہ کار کے تحت مقدمہ بنایا گیا، حق کے دفاع نہیں دیا گیا اور گواہوں کو نہیں سنا گیا۔ یہی باتیں اور یہی جو پوائنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے ہائی کورٹ میں لائے گئے۔ تو یہ بالکل باتیں تو وہی تھی جو مین اپیل کی ہونی چاہیے تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہ چیز تھی راج صاحب؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ وکلاء کے آرگومنٹس تھے۔ وکیل صاحب نے تو یہاں تک کہا جی کہ یہ مینٹینیبل نہیں تھی جو کمپلینٹ تھی۔ اس کا چیف جسٹس صاحب نے اور کورٹ نے جواب دیا کہ اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ایٹ دی فائنل ایڈجوڈیکیشن آف دی اپیل، اپیل کا جب ہم فیصلہ کریں گے اس وقت دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کی ایویڈنس وہ ڈیفیشنٹ تھی، انہوں نے کہا ایویڈنس کو ہم اس موقع پہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ پھر کہا گیا جی کہ ہمیں گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اسے بھی ہم مین اپیل کے ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ آئے ہیں ایک ٹیمپرری ریلیف کے لیے، اور ٹیمپرری ریلیف آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری سزا کو وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے۔ اور یہ 426 کا جو 1A ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ imprisonment for a period not exceeding 3 years and whose appeal has not been decided within a period of 6 months، تو اسے آپ ریلیز کر دیں بیل پہ۔ تو یہ روٹین پریکٹس ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے، ان یوزول یہ ہوتا کہ اگر یہ درخواست خارج ہو جاتی، ان یوزول میں سمجھتا ہوں یہ ہوتا۔ ہم روز ان کیسز میں پیش ہوتے ہیں، ایون 7 سال تک سزا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ شارٹ سینٹنس ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اسے 6 ماہ 8 ماہ یا 1 سال کے رکھنے کے بعد جب اس کی اپیل سنیں یہ بری ہو جائے، تو جو اس کا 1 سال بیہائنڈ دی بارز گزرا ہوگا اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، وہ اسے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ بالکل، یہ ابھی حالیہ بھی یہ معاملہ ہوا کہ بیاحت چیمہ کے حوالے سے جب یہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں بات ہوئی کہ ان کے 3 سال جو ہے ان کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ بھی بات سپریم کورٹ میں آنریبل بات ہوئی تھی۔ راج صاحب صرف ایک ہاں یا نہ میں یہ جواب دیجیے گا، میں پھر لغاری صاحب سے بات کروں گا۔ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ سزا معطل ہوئی ہے یا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل ہوا ہے، یہ تکنیکی طور پر یہ بتائیے گا، ہم خبروں میں گفتگو کر رہے ہیں تو۔ جی یہ امپورٹنٹ بات کی آپ نے، یہ سزا معطل ہوئی ہے، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوا، صحیح، وہ کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب ڈسکوالیفائیڈ ہیں۔ He cannot contest the elections in the light of the judgment passed by the Honorable Supreme Court in SCMR 2019 پیج ہے اس کا 382، جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے۔ ناصر محمود کیس ہے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ suspension of sentence would have no consequence on the conviction of the candidate who wants to contest the election either for the local bodies or for the legislative assemblies، یعنی اس پہ اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔
जब इनकी यानी कन्विक्शन का मतलब क्या है? कन्विक्ट का मतलब है सजा याफ्ता। जब कन्विक्शन बहाल रहती है तो वो कन्विक्ट है, वो सजा याफ्ता की तारीफ में आता है। आपने देखा नहीं पिछले साल हनीफ अब्बासी साहब, उनकी सजा मुअत्तल हुई है, ही इज ऑन बेल, ठीक है, उनकी भी 426 की पिटीशन एलो हो गई थी, लेकिन उन्हें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आपने ये गलत किया, चूंकि उनकी सजा मुअत्तल हुई है, उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं हुई, ट्रायल कोर्ट का फैसला सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो कलअदम नहीं हुआ, तो उन्हें फिर रिजाइन करना पड़ा। हालांकि मैं जाती तौर पे समझता हूँ, जाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है और जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ये ध्यान में रखिएगा, ये टेक्निकल बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कैबिनेट के मेंबर्स वही लोग होते हैं जो इलेक्टेड MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, उन्हें कैबिनेट की डेफिनेशन में वो लोग फॉल करते हैं। और 62 और 63 1H यहाँ पे अप्लाई होता है खान साहब पे। ये 63 1H जो है ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी अखलाकियात का तकाजा ये है कि जब तक आपकी फ्री नहीं होते उस वक्त तक यू कैन नॉट ज्वाइन दी फेडरल गवर्नमेंट। किसी भी तरह का मामला जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है राज साहब, बड़े अहम और क्लैरिटी होगी हमारे